السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو سنن نسائی سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 552۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی ایک رکعت طلوع آفتاب سے قبل پا لی تو اس نے نماز پا لی، اور جس شخص نے عصر کے ایک رکعت غروب آفتاب سے قبل پا لی تو اس نے نماز پا لی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 553۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز تمہاری ان دونوں ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان میں پڑھتے تھے، اور مغرب کی نماز پڑھتے جب سورج غروب ہوتا، اور عشاء کی نماز پڑھتے جب سرخی غائب ہو جاتی۔ پھر انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے اس وقت فارغ ہوتے جب نظر دور تک دیکھنے لگتی۔ ایک اور حدیث ہے، 554۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 555۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 558۔ حضرت سالم اپنے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ یا کسی اور نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 559۔ حضرت سالم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی بھی نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی، مگر جتنی نماز اس سے رہ گئی ہے اسے پوری کرے گا۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 560۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ بھی ہوتا ہے، پھر جب سورج بلند ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، پھر جب سورج سر پہ آ جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان پھر اس سے آ ملتا ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا ہے۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 561۔ حضرت عقبہ بن عامر جبنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، تین اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے یا میت کے دفنانے سے منع کیا: جب سورج روشن ہو کے طلوع ہو رہا حتیٰ کہ بلند ہو جائے، اور جب سورج سر پہ کھڑا ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 562۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، اور صبح کی نماز کے بعد بھی نماز سے روکا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، نمبر 563۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بہت سے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان میں حضرت عمر بھی شامل ہیں، اور مجھے ان سب میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور نماز عصر کے بعد بھی نماز پڑھنے سے روکا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 564۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص قصداً طلوع اور غروب شمس کے بعد نماز نہ پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 565۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع و غروب شمس سے وقت نماز
پڑھی جائے، اسے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 566 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں 3 اوقات ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ہمیں نماز پڑھنے اور میت کے دفن کرنے سے روکا: جب سورج روشن ہو کے طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، اور جب دوپہر کے وقت سورج سر پہ کھڑا ہو حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جب وہ غروب ہونے کے وقت قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 570 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 571 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہوئی جو وہ لوگوں کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنے سے روکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قصداً طلوع شمس و غروب شمس کے وقت نماز نہ پڑھو، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 572 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کی ٹکیا طلوع ہونے لگے تو نماز مؤخر کر دو حتیٰ کہ خوب روشن ہو جائے، اور جب سورج کی ٹکیا غروب ہونے لگے تو نماز مؤخر کر لو حتیٰ کہ وہ غروب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 573 حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن ابسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا کوئی گھڑی دوسری گھڑی سے زیادہ قریب ہے، قرب والی ہے، یا کوئی ایسی گھڑی ہے جس میں خصوصاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے قریب نصف رات کے وقت ہوتا ہے، اگر تم طاقت رکھو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ تو ضرور ایسا کرو، کیونکہ اس نماز میں فرشتے حاضر و موجود ہوتے ہیں۔ یہ وقت طلوع شمس تک رہتا ہے، کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، یہ کافروں کی عبادت کا وقت ہے، لہٰذا اس وقت نماز چھوڑ دو حتیٰ کہ سورج ایک نیزے کے مقدار اونچا ہو جائے اور اس کی شعاعیں ختم ہو جائیں، پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج دوپہر کے وقت نیزے کی طرح سیدھا سر پہ آ جاتا ہے، تو اس وقت جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، چنانچہ تم نماز چھوڑو حتیٰ کہ سایہ ڈھل جائے، پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ سورج سے شیطان کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور یہ کافروں کے نماز کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 584 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فجر طلوع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 586 حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی عبد مناف، تم کسی کو نہ روکو جو اس گھر کا طواف کرے اور نماز پڑھے دن یا رات کے جس وقت وہ چاہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 587 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت مؤخر کرتے، پھر اترتے اور دونوں کا اکٹھا کرتے، اور اگر سفر شروع ہونے سے قبل سورج ڈھل جاتا تو ظہر کی نماز پڑھ کے
سواری فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 588، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ہم غزوہ تبوک کے سال 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کو جمع فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کو مؤخر فرمایا، پھر باہر تشریف لائے اور ظہر و عصر اکٹھی پڑھی، پھر اندر تشریف چلے گئے، پھر تشریف لائے اور مغرب و عشاء اکٹھی پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 589، جناب کثیر بن قاروندہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت سالم بن عبداللہ سے ان کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوران سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا، کیا وہ سفر کے دوران میں نمازوں کو جمع کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت صفیہ بنت ابی عبید میرے والد محترم کے نکاح میں تھی، انہوں نے والد محترم کو لکھا جبکہ آپ اپنی زمین میں تھے کہ میں دنیا کے دونوں میں سے آخری اور آخرت کے دونوں میں سے پہلے دن میں ہوں، یعنی قریب المرگ ہوں، آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ آپ فوراً سوار ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ ان کی طرف چلے، حتیٰ کہ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو ان سے مؤذن نے کہا اے ابو عبد الرحمن نماز پڑھ لیجئے، لیکن آپ نے توجہ نہ فرمائی، حتیٰ کہ وہ دونوں نمازوں ظہر اور عصر کا درمیان وقت ہوا تو اترے، فرمایا اقامت کرو، اور جب میں ظہر کی نماز سے سلام پھیر لوں تو پھر عصر کی اقامت کہہ دینا، اس وقت نمازیں پڑھیں۔ اسی طرح نمازیں پڑھیں، پھر دوبارہ سوار ہوئے، حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو گیا تو مؤذن نے آپ سے کہا نماز پڑھ لیجئے، آپ نے فرمایا جس طرح ظہر اور عصر میں کیا تھا اسی طرح آپ کرنا، حتیٰ کہ جب تارے گہرے اور گھٹنے ہو گئے تو اترے، پھر مؤذن سے کہا اقامت کہو، پھر جب میں نے مغرب کی نماز سے سلام پھیر لوں تو عشاء کے لیے اقامت کہہ دینا، اسی طرح دونوں نمازیں پڑھ لیں۔ پھر فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کسی کو کوئی ایسا کام پڑ جائے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اسی طرح نماز پڑھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 590، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں 8 رکعتیں اکٹھی اور 7 رکعتیں اکٹھی پڑھیں۔ آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو جلدی پڑھا، اس طرح مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء کو جلدی پڑھا۔ ایک اور حدیث ہے 591، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بصرہ میں ظہر اور عصر کو اس طرح پڑھا کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، اور مغرب عشاء کو بھی اسی طرح پڑھا کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، آپ نے یہ کام کسی مصروفیت کی بنا پہ کیا تھا۔ نیز انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں پڑھیں اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 592، قریش کے ایک بزرگ اسماعیل بن عبد الرحمن نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمسا مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ تک رہا، جب سورج غروب ہو گیا تو میں ڈرتا ہی رہا کہ آپ سے کہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ چلتے رہے حتیٰ کہ مغربی کنارے کی سفیدی ختم ہو گئی اور عشاء رات کی سیاہی آ گئی، پھر آپ اترے اور مغرب کی 3 نمازوں کی رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں، پھر فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 593، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ اسے اور عشاء کی نماز کو اکٹھا پڑھ لیتے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔